السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، مرزا جونیئر کا ریسرچ پیپر 5B یہ میرے تک پہنچا ہے، کسی دوست نے مجھے دیا ہے۔ اس نے خود منگوایا تھا پڑھنے کے لیے، لیکن جب اس نے میری ویڈیوز دیکھی سنی اور اس کو حقیقت کھلی، اس کے سامنے حقیقت آئی مرزا جونیئر کے جھوٹ فراڈ اور دغا بازیوں کی، تو وہ غصے میں آ کر یہ سارا جو اس کا علمی لٹریچر تھا وہ اٹھایا اور مجھے دے گیا۔ یہ بیگ سمیت دے گیا، یہ اس بیگ میں اس نے منگوایا تھا۔ اس نے کہا میں نے تو یار پڑھنے کے لیے منگوایا تھا، میں نے دیکھا کوئی علمی باتیں ہوں گی، اور جب آپ کی ویڈیو دیکھی سنی تو مجھے پتہ چلا کہ یہ بندہ جھوٹ بولتا ہے، اور الحمدللہ وہ توبہ طیب ہو چکا ہے، اور وہ کہہ کے گیا مجھے کہ میں اب اس کی کوئی ویڈیو نہیں دیکھوں گا، کوئی ویڈیو نہیں سنوں گا۔ بھلا اللہ تعالیٰ اس کو توبہ پر استقامت دے۔ یہ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر یہ اس میں تھا۔ اندھا دھند پیروی کا انجام یہ ایک پمفلٹ تھا، اور قبروں سے فیض کے عقیدے کا تحقیقی جائزہ یہ بھی تھا۔ قرآن حکیم کے 10 بنیادی احکام، دعا صرف اللہ ہی سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قرآن، مکمل نماز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، رافضیت، ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ، اور چھوٹے چھوٹے اور بھی اس میں کوڈ تھے، جادو ٹونا جنات تعویذات، وبائی امراض اور قدرتی حادثات سے بچاؤ کے لیے صحیح سنت اذکار، اور اس میں ایک اور بھی ہے، فرض نماز کے بعد سنت اذکار، صبح اور شام کے سنت اذکار۔ اور مرزا جونیئر نے ساتھ ساتھ یہ تاکید بھی کی ہے، کہتا ہے کہ میرے مسلمان بھائیوں، شیطانی وسوسوں کے باوجود اپنی موت سے پہلے پہلے صرف ایک مرتبہ اس تاریخ کو اول تا آخر لازمی 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 پڑھ لیں۔ جب وہ میرا ساتھی یہ سارا لٹریچر دے کر گیا تو میں نے اس کو فی الحال اول سے آخر تک تو نہیں پڑھا۔ یہ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، یہ سارا میں نے نہیں پڑھا، ابھی میں نے اس کی صرف یہ فرنٹ پیج دیکھا ہے اس کا، اور ہیڈ لائن دیکھی ہے۔ اس کے اوپر مرزا جونیئر نے ہیڈ لائنر بھی دیا ہے ہر صفحے پر، کہتا ہے کہ فرقہ واریت سے بچ کر صرف قرآن اور صحیح الاسناد احادیث کو حجت و دلیل ماننے، اور جھوٹی بے سند اور ضعیف الاسناد تاریخی روایات کے فتنوں سے بچنے والوں کے لیے۔ مرزا جونیئر کا لکھنے کا مقصد یہ ہیڈ لائنر ہر صفحے پر موجود ہے، تقریباً 34 صفحات پر، کہتے ہیں کہ ضعیف الاسناد اور فتنوں تاریخی روایات سے بچنے والوں کے لیے یہ ریسرچ پیپر 5B خاص طور پر لکھا گیا ہے۔ اور آگے مزید لکھتا ہے، انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس پیپر کی ابتدا یعنی پہلا صفحہ ہی فتنہ ہے بقول مرزا جونیئر۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ مرزا جونیئر سے جب بھی کوئی سوال پوچھا جاتا ہے تو وہ عموماً اپنے اس ریسرچ پیپر 5B کے اوپر فخر کرتے ہوئے، ناز کرتے ہوئے اس کو ہاتھ میں لہرا کر دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میرا ریسرچ پیپر پڑھ لو، ساری چیزیں آپ کو اس میں مل جائیں گی۔ میں نے سارا فی الحال نہیں پڑھا، صرف اس کی ہیڈ لائنیں دیکھی ہیں اور اس کا فرنٹ پیج دیکھا ہے۔ آگے مزید لکھتا ہے کہ فرقہ واریت کی لعنت اور مسلک پرستی کی نوست سے بچ کر قرآن حکیم، صحیح الاسناد احادیث اور اجماع امت کو حجت و دلیل بناتا ہوا تاریخ کی جھوٹی، بے سند اور ضعیف الاسناد روایات سے محفوظ، اور 72 شہدائے کربلا سے اظہار عقیدت پر مشتمل تحقیقی مقالہ، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں۔ آگے مزید لکھتا ہے، کہتا ہے کہ کل 200 احادیث اہل سنت کی مستند کتابوں سے ہیں، اور ان کے نمبرز علماء حرمین بیروت اور دارالسلام کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے عین مطابق ہیں۔ یہ تھا اس کی فرنٹ پیج کا خلاصہ، مقصد اور اس کی ہیڈ لائن۔ مرزا جونیئر کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ واقعہ کربلا کا جو حقیقی پس منظر ہے وہ 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں ہے، یعنی 72 حدیثیں، کل حدیثیں 200 ہیں، کل حدیثیں 200۔ یہ سوال پر ذرا غور کریں، کل حدیثیں 200 تھیں، مرزا جونیئر کو جو واقعہ کربلا کے پس منظر میں ملی، اور شہدائے کربلا کی جو تعداد 72 مرزا جونیئر کو ملی،
اس کی تعداد 200 تھی، صحیح احادیث 200 تھیں۔ پھر ان 200 میں سے 72 کا مرزا جونیئر نے انتخاب کیا، اس پیپر میں ان کو درج کیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ 200 سے 72 پر کیوں آیا؟ وہ خود بتاتا ہے 72 شہدائے کربلا سے اظہار عقیدت، کیونکہ شہدائے کربلا کی تعداد مرزا جونیئر کہتا ہے کہ 72 ہے صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، اس لیے مرزا جونیئر کہتا ہے کہ میں نے بھی 200 احادیث میں سے 72 احادیث کا انتخاب کیا ہے۔ یہ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ امام بخاری علیہ الرحمہ کو کتنے لاکھ حدیثیں یاد تھیں، لیکن ان لاکھوں حدیثوں میں سے امام بخاری علیہ الرحمہ نے تقریباً 7,500 احادیث کو صحیح بخاری میں درج کیا ہے۔ لاکھوں حدیثوں میں سے چھانٹ کے 7,500 احادیث امام بخاری نے صحیح بخاری میں درج کی ہیں۔ تو مرزا جونیئر کو بھی 200 حدیثیں ملی تھیں واقعہ کربلا سے متعلق اور شہدائے کربلا کی 72 کے تعداد کے متعلق۔ تو ان 200 احادیث میں سے مرزا جونیئر نے چھانٹ کاٹ کر کے 72 احادیث کا انتخاب کیا ہے۔ چونکہ شہدائے کربلا کی تعداد بھی 72 تھی، تو اسی لیے مرزا جونیئر نے احادیث کی تعداد بھی 72 درج کی ہے، تاکہ شہدائے کربلا کے ساتھ ایک قسم کی مناسبت پیدا ہو جائے۔ میرا مرزا جونیئر سے مطالبہ ہے کہ 200 احادیث کو چھوڑیں، آپ 72 کو چھوڑیں۔ مرزا جونیئر کی آنے والی نسلیں، اس کے فالورز، اس کے سٹوڈنٹس مل کر ایک کمیٹی بٹھائیں، تو سارے مل بیٹھ کر 72 کو چھوڑیں، صرف ایک حدیث، صرف ایک، جس میں شہدائے کربلا کی تعداد 72 لکھی ہو، صرف ایک حدیث۔ ٹائم قیامت تک جواب دینا جس کا تاریخی واقعہ نہ ہو، کیونکہ تاریخی واقعہ تو فتنہ ہے۔ ضعیف الاسناد روایت بھی نہ ہو، کیونکہ ضعیف الاسناد بھی مرزا جونیئر کے نزدیک فتنہ ہے۔ اور وہ جھوٹی روایت بھی نہ ہو، کیونکہ جھوٹی روایت بھی فتنہ ہے۔ اور صحیح سند والی حدیث ہو۔ 72 کو چھوڑیں آپ، مرزا جی تو اپنے سارے فالورز کو بٹھا لے، ساری ذریت کو بٹھا لے، آنے والی نسلوں کو بھی وصیت کر کے جا، صرف ایک حدیث دکھا دے جس میں شہدائے کربلا کی تعداد 72 لکھی۔ ٹائم قیامت تک جواب دینا جس کا ٹائم قیامت تک دکھا سکتا، پھر میرے مسلمان بھائیوں، دوستوں، سیدھا سادے مسلمانوں، سمجھ لو کہ یہ مرزا جونیئر کو جس اپنے علمی مواد پر فخر ہے، ناز ہے، اور بار بار ہاتھ میں لہرا کر دکھاتا ہے، فخر کرتے ہوئے کہ میرا ریسرچ پیپر 5B کا مطالعہ کریں، اس پیپر کی بنیاد ہی سرے سے فتنے پر ہے۔ ٹائم قیامت تک جواب دینا جس کا مرزا جی 72 کی تعداد تاریخی واقعہ نہ ہو، بے سند روایت نہ ہو، کیونکہ یہ تو پھر فتنہ ہو جائے گا۔ اگر بے سند روایت ہوگی تاریخی واقعہ ہوگا، اور اگر ضعیف الاسناد روایت ہوگی، یعنی صحیح سند اگر نہیں ہوگی، تو پھر مرزا جی وہ فتنہ ہوگا۔ تو مان لے کہ تیرا یہ ریسرچ پیپر بھی فتنہ ہے، اور اس کی بنیاد اور اس کی ہیڈ لائن ہی فتنے پر رکھی گئی ہے۔ ٹائم قیامت تک جواب دینا جس کا ٹائم قیامت تک کے لیے۔ اس دور میں اگر امام مسلم کا کوئی جانشین دیکھنا ہے تو ہمیں دیکھ لیں، تیرے مننے والے ہوتے۔ مرزا جونیئر کی وصیت ہے کہ صرف ایک مرتبہ اس تحریر کو اول تا آخر لازمی پڑھ لیں۔ میں نے اول تا آخر تو نہیں پڑھا فی الحال، انشاءاللہ میں اس کو پڑھتا رہوں گا، اور جہاں جہاں بھی کوئی علمی جوہر ملیں گے، علمی لطائف، علمی معلومات اس طرح کی جس طرح ہیڈ لائن میں ملی ہیں، تو آپ تک ضرور شیئر ہوتی رہیں گی، تو آپ ان کو سننا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ یہ سارے لٹریچر کا میرے پاس آ گیا ہے، اس کا میں انشاءاللہ تحقیق کی اجازت لیتا رہوں گا، اور اس کو پڑھتا رہوں گا۔ جہاں بھی کوئی علمی نقطہ ملے گا وہ آپ تک ضرور پہنچا دوں گا۔ یہ کافی سارا مواد ہے علمی، جس پر مرزا جونیئر کو میں کہتا ہوں اس کی زندگی کا سرمایہ ہے، لیکن زندگی کا سرمایہ اس کا پہلی ہیڈ لائن پر ہی جو ہے وہ سارا کچھ اس کا کھل گیا راز، کہ اس بیچارے کے اندر کتنی علمی صلاحیت ہے، اس بیچارے کو بڑا ناز ہے اس کے اوپر۔ 72 شہدائے کربلا سے اظہار عقیدت پر مشتمل تحقیقی مقالہ، اور آگے اس نے پھر کہتا ہے 72 حدیثیں بھی ہیں۔ اور مرزا جی تو 72 کو چھوڑ، صرف
ایک حدیث صحیح سند کے ساتھ بتا دے جس میں شہداء کربلا کی تعداد 72 بتائی گئی ہو، اور ٹائم قیامت تک جواب دینا جس کا ٹائم قیامت تک کے لیے۔ میرے سیدھے سادے مسلمان بھائیوں، دیکھا آپ نے، اس بندے کا مشن مسلمانوں کو آپس میں لڑانا ہے، فرقہ واریت کو پھیلانا ہے۔ اس کا مقصد مسلمانوں کو آپس میں لڑا کر بھائیوں کو الگ الگ کرنا، ملک کے خلاف سازشیں کرنا، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا اور مسلمانوں کو آپس میں لڑانا اس کا مقصد اور اس کا مشن ہے۔ اور اسی لیے ہمارے علماء کرام پہلے ہی فرما گئے کہ اس کو لانچ کیا گیا ہے اور یہ کسی کے اشاروں پر چل رہا ہے، کسی کا مشن پورا کر رہا ہے۔ یہ میں نے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں مرزا جونیئر کا تحقیقی علمی مقالہ اس کو کہتا ہے۔ 72 شہداء کربلا کی تعداد وہ کہتا ہے صحیح احادیث کی روشنی میں ہے۔ 72 حدیثیں، اس لیے ہم نے 72 حدیثیں ایڈ کی ہیں کیونکہ شہداء کربلا کی تعداد 72 ہے۔ مرزا جی ٹائم آپ کو کھلا دیتا ہوں، صرف ایک حدیث صحیح سند کے ساتھ پیش کر دے جس میں شہداء کربلا کی تعداد 72 لکھی گئی۔ ٹائم قیامت تک جواب دینا جس کا ٹائم قیامت تک کے لیے۔ نکلو اپنی کھڈا تو باہر، دنیا چینج ہو چکی ہے۔ اس دور میں اگر امام مسلم کا کوئی جانشین دیکھنا ہے تو ہمیں دیکھ لیں۔ اللہ نہ تیرے ہوتے تیرے مننے والے ہوتے۔